اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس اور نادار رہتا تھا۔ وہ مصیبت زدہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار عالم رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر میں گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اس کی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولائے آقا دو جہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام میں اصحاب صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے۔ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان موج زبان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی ہی سخت حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، اسے چاہیے کہ سوا سیر میدے کی پوریاں پکا کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب المرجب کی بوقت نماز صبح دلوا کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بسط کے دل نظر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب المرجب کو بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شوہر کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کلاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے کلاڑی کو جوڑ نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے کروفر سے اعظم وطن ہوا، اپنے رہنے کے لیے ایک عالیشان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے خاوند سے ساری سرگزشت بیان کی۔ جب اس نے نظر تاریخ اور وقت بتلایا تو وہی تاریخ اور وہی وقت تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک دن وزیر اعظم کی بیوی بالا خانے پر کھڑی ہوئی ہوا خوری کر رہی تھی۔ اس کو ایک عالیشان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے۔ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑہارے کا ہے جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر کی بیگم نے لکڑہاری کو بلوایا اور مفلس حالات دریافت کیا۔ اس نے تمام حال بیان کیا، لیکن وزیر کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں خیال آیا کہ اس کے خاوند نے رہزنی کی ہے جس کی بدولت یہ مال دار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا تو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے وزیر اعظم کی چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیے۔ بادشاہ نے اس وقت وزیر اعظم کو بلا کر حسب حساب طلب کیا۔ وزیر صحیح حساب نہ دے سکا اور بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اس کو اور اس کی بیوی کو نکال دیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے۔ خربوزے کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا خربوزہ خرید لیا۔ خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا اور رات تک واپس نہ آیا۔
تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور شہزادہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چگلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اسی وقت تک وزیر اعظم نے اس خربوزے کو نہ کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے خون چھلک رہا ہے اور رومال کھول کر دکھلایا تو اس میں سے شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید رکھو، صبح کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل میں بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا، یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی؟ کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ اسی پر وزیر کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منوعن بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا خطا ہوگی؟ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ ازاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور اللہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا کہ اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں جانے کا حکم دیا اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال اور سر کو بھی طلب کیا جس میں بجائے خربوزے کے سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ خربوزہ ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو واقعہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعن بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارے اور لکڑہاری کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا جس کو سن کر بادشاہ بھی بصدقے دل ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ خداوند عالم جس طرح وزیر اعظم اور لکڑہارے کے دن پھرے، مومنین کے مقاصد دلی برائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔